اردو دنیا کے ناظرین، نئی ویڈیو میں خوشامدید۔ ناظرین، وقت کا دھارا بدل گیا۔ چین کا افغان طالبان کو تسلیم کرنے کا اعلان۔ پاکستان، افغانستان اور چین کے وزرائے خارجہ کی کانفرنس میں چین کا دھماکے دار اعلان۔ اب وقت آ گیا ہے کہ حکومت ان کو دی جائے۔ مستقبل کی سپر پاور نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ چین اسلامی خلافت کو ماننے والا ملک بن گیا ہے۔ دنیا کو بھی طالبان کی بڑی حقیقت ماننے پر زور۔ طالبان اور افغانستان میں اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ کا اعلان۔ سب کچھ ایک دم تبدیل۔ افغان طالبان کی بڑی فتح۔ چین، روس، پاکستان، طالبان ایک ہو گئے۔ امریکہ کو ہرانے والوں پر اللہ کا انعام۔ ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے کہ آخر مجاہدین نے کیسے روس چین کو نئی حکومت کو ماننے پر راضی کیا۔ اسے انٹرنیشنل میڈیا اب تک کی بڑی ڈیولپمنٹ قرار دے رہا ہے۔ اب خطے میں کیا کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے، ویڈیو میں آگے چل کر بتائیں گے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ناظرین، اگر آپ نے ہمارے چینل اردو دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے بٹن کو بھی لازمی دبائیں تاکہ آپ کو دنیا کی دلچسپ معلومات سے بھرپور ہماری ویڈیو سب سے پہلے پہنچے۔ ناظرین، پاکستان، چین، افغانستان کے وزرائے خارجہ کی میٹنگ میں چین نے طالبان کو ماننے کی حامی بھرتے ہوئے ایک بڑی سرمایہ کاری کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ یہ سب کچھ ایک دم سے کیسے بدل گیا، ہم پہلے اس کی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں، پھر آپ کو بھی اس کی اہمیت سمجھ میں آئے گی۔ 1996 میں امارات اسلامی افغانستان کے نام سے طالبان نے پہلی خلافت کابل میں اس وقت قائم کی جب روس افغانستان سے نکلا تھا، لیکن اس وقت چند اسلامی ممالک ہی نے اس حکومت کو تسلیم کیا تھا۔ پاکستان، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور ترکمستان ہی وہ 4 ممالک تھے جنہوں نے اس حکومت کو تسلیم کیا۔ لیکن روس کے بعد چین اس وقت طالبان کا سب سے بڑا ناقد تھا، لیکن اب یہی روس اور چین سب سے پہلے اس حکومت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ ناظرین، امریکہ کی افغانستان میں عبرتناک شکست کے بعد اب کابل میں نئی حکومت کا اعلان ہونے جا رہا ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے ممالک افغانستان کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور جیسے ہی اس حکومت کا باقاعدہ اعلان کیا جائے گا، یہ تمام ممالک اس کو تسلیم کر لیں گے۔ ناظرین، یہ تمام حقائق جاننے سے قبل ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ امریکہ کا افغانستان میں خونی کھیل اب ختم ہو چکا ہے۔ امریکی فوج کے افغانستان سے انخلاء کے اعلان کے بعد افغانستان کو ایک بار پھر پتھروں کے دور میں داخل کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اور یہ کوششیں بھارت کر رہا ہے۔ بھارتی ٹکڑوں پر پلنے والوں نے ایک بار پھر افغانستان کا امن داؤ پر لگا دیا۔ بھارت کبھی نہیں چاہے گا کہ امریکہ افغانستان سے نکلے، کیونکہ اس نے مغربی بارڈر پر پاکستان کو الجھائے رکھنا ہے تاکہ پاکستان اپنے مشرقی بارڈر کی طرف دھیان نہ دے۔ بھارت کی کوشش ہے کہ افغانستان میں کسی نہ کسی طرح امریکی فوج کو الجھائے رکھا جائے، کیونکہ اگر امریکی فوج ادھر سے نکل گئی تو بھارتیوں کو افغانستان میں کوئی گھاس نہیں ڈالے گا۔ اور یہ جو افغانستان میں بھارت نواز سیاستدان ہیں، جو افغانیوں کے نام پر ایک دھبا ہیں، جنہوں نے اپنے ضمیر کو بیچ ڈالا ہے اور جو چند روپوں کے بدلے بھارت کے کہنے پر پاکستان کے خلاف باتیں کرتے ہیں، ایک بار امریکی فوج وہاں سے نکل گئی تو پھر نہ انہیں بھارت بچا سکے گا اور نہ ہی امریکہ۔ ناظرین، ہم بات کر رہے تھے افغانستان میں امریکی فوج کے انخلاء کے بارے میں، اور یہ بھی بتایا کہ بھارت امریکی فوج کو افغانستان میں الجھائے رکھنا چاہتا ہے اور پاکستان کو بھی افغانستان کے معاملات میں الجھائے رکھنا چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب سے امریکی فوج نے انخلاء شروع کیا ہے، افغانستان میں دھماکے بڑھ گئے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دھماکے کون کرواتا ہے، اور اس سوال کو سمجھنے کے لیے آپ کی توجہ درکار ہے۔ ناظرین، افغان طالبان کو افغانستان میں دھماکوں کا ذمہ دار قرار دیا جاتا ہے، مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ ایسا کیوں کریں گے؟ وہ تو خود یہ چاہتے ہیں کہ ایک بار افغانستان میں غیر ملک فوجیں نکل جائیں اور یہاں غیر ملکیوں کا کردار مکمل طور پر ختم ہو جائے تو پھر افغان حکومت کو بھی دیکھ لیں گے۔ اور یہ بات تو واضح ہے کہ افغان طالبان اب کی بات کوئی ایسا کام نہیں کر رہے، کیونکہ جب دھماکے طالبان کی طرف سے ہوں تو وہ سینہ چوڑا کر کے کہتے ہیں کہ یہ ہم نے کروایا ہے۔ پھر یہ دھماکے آخر کروا کون رہا ہے؟ پیچھے 2 ہی ملک بچتے ہیں، ایک امریکہ اور تو دوسرا بھارت۔ یہ بھی ممکن ہے کہ بھارت اور امریکہ کی ملی بھگت سے یہ دھماکے ہو رہے ہوں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اکیلا بھارت یہ کام کر رہا ہو۔ لیکن اگر ہم اکیلے امریکہ کو اس کا قصوروار ٹھہرائیں گے تو یہ بات کچھ سمجھ نہیں آئے گی، کیونکہ اگر امریکہ نے وہاں یہ کام کروانا ہی تھا تو اپنی فوجیں افغانستان سے نکالنے کا اعلان ہی کیوں کرتا؟ اسی لیے یہ بات تو واضح ہوگی کہ یہ دراصل کس کی سازش ہے۔ ناظرین، یوں تو آپ نے دنیا بھر میں بہت سی عروج و زوال کی داستانیں سنی ہوں گی، لیکن اگر آپ نے کسی کے صحیح عروج اور پھر زوال کو دیکھنا ہے تو امریکی فوج کا افغانستان میں حال دیکھ لیں۔ آپ کو ان کے ماضی کا بھی اندازہ ہو جائے گا اور ان کے مستقبل کا بھی پتہ چل جائے گا۔ اور آج وہ تاریخی لمحہ ہے جب خدائی لہجوں میں دنیا کے سامنے اپنے غرور کو پیش کرنے والوں کا یہ حال ہے کہ وہ منہ چھپانے پر مجبور ہیں۔
اب وہ سب کچھ مٹ گیا ہے جو ماضی میں لکھا گیا تھا کہ ہم کبھی شکست نہیں کھاتے۔ ناظرین، بات ہو رہی ہے بگرام ایئر بیس کی۔ سینکڑوں ایکڑ پر پھیلی ہوئی یہ ایئر بیس، جس کا 3600 میٹر تو خالی رن وے ہے، 2006 میں امریکہ نے اربوں ڈالر لگا کر یہ ایئر بیس بنائی، اور یہ ایئر بیس بالکل ایسے ہی جیسے پاکستان میں GHQ، یعنی یہ اس پورے خطے میں امریکہ کا GHQ ہے۔ یہ کوئی عام ایئر بیس نہیں تھی، بلکہ خطے میں امریکہ کا وہ ہیڈ کوارٹر تھا جہاں سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ جایا کرتے تھے اور جا کر اپنی فوجیوں سے ملاقات کرتے تھے، اور یہی نہیں، ٹرمپ سے پہلے باراک اوباما بھی جایا کرتے تھے۔ تاہم اب یہ ایئر بیس خالی ہونے جا رہی ہے۔ ایک اعلیٰ امریکی فوجی افسر کا کہنا ہے کہ ان کے زیر استعمال ملک کے سب سے اہم فوجی اڈے بگرام ایئر بیس کو تقریباً 20 دنوں کے اندر افغان حکومت کے حوالے کر دیا جائے گا۔ ایک امریکی فوجی عہدیدار نے خبر رساں ایجنسی AFP سے کہا، میں اس بات کی تصدیق کر سکتا ہوں کہ ہم بگرام ایئر بیس یعنی افغان حکومت کے حوالے کر رہے ہیں۔ انہوں نے تاہم حوالگی کی حتمی تاریخ کے بارے میں کچھ نہیں کہا، لیکن ایک افغان سیکیورٹی افسر نے بتایا کہ ایئر بیس کی حوالگی کا یہ عمل لگ بھگ 20 دن میں متوقع ہے، اور افغان وزارت دفاع نے اس کا انتظام سنبھالنے کے لیے خصوصی کمیٹیاں تشکیل دی ہیں۔ فوجی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ صدر جو بائیڈن کی طرف سے انخلاء کے فیصلے کے بعد افغانستان سے امریکی فوجیوں کے انخلاء میں تیزی آ رہی ہے۔ ملک سے تقریباً نصف امریکی فوج اور فوجی ساز و سامان واپس بھیجا جا چکا ہے۔ اسی طرح بھاری مقدار میں ان چیزوں کو تلف کر دیا گیا ہے جنہیں ساتھ نہیں لے جایا جا سکتا تھا۔ تاہم 11 ستمبر تک یہ انخلاء مکمل ہو جائے گا۔ تاہم اس انخلاء کے بعد بھارت اور خاص طور پر یورپی ممالک کی یہ کوشش ہے کہ افغانستان پر اپنا اثر و رسوخ قائم کیا جائے، مگر چین، پاکستان اور طالبان ان کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں۔ جمعرات کو ہونے والے 7 فریقی اجلاس میں تینوں ممالک کے اعلیٰ سفارتکاروں نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان میں عدم استحکام کے اثرات پورے خطے کی اقتصادی خوشحالی پر براہ راست ہوں گے، لہٰذا خطے کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مشترکہ کاوشوں اور اقدامات کی ضرورت ہے۔ مشترکہ اعلامیے میں چین، پاکستان اور افغانستان نے طالبان کے ملک کے سیاسی دھارے میں جلد شامل ہونے کی توقع ظاہر کی، جبکہ افغانستان میں قیام امن سے متعلق اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد نمبر 2513 کی پابندی پر بھی زور دیا۔ نئے آنے والے ناظرین سے ایک بار پھر گزارش ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو کلک ضرور کریں۔ ویڈیو پسند آنے پر فیس بک اور واٹس ایپ گروپس میں بھی شیئر کر دیں۔